اب آپ کے سامنے ذاکر بیت علی عمران صاحب آپ کو ماباٹ فضائل و مصائب محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے، جو اب آپ پنڈال سے باہر کھڑے سے گزارش ہوگی کہ اس پاک ذکر میں حاضر ہو کر اجر عظیم حاصل فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا نعرہ حیدری۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، صلوات۔ اللہ پاک آپ کی بانیان کے رزق میں، عزت میں، صحت میں، معرفت میں، توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ بھائی عابد حسین کی اللہ زندگی دراز فرمائے، ان کے خاندان کی سب کی اللہ زندگی دراز فرمائے۔ یہ جتنے بھی تشریف فرما ہیں دور دراز چل کے امام حسین علیہ السلام کی صف عزا میں تشریف لائے ہیں، میرے اللہ ممکنات کی ملکن اپنے بچوں کا صدقہ ان کا آنا قبول تمنظور فرما۔ میرے اللہ جن کے پاس اولاد نہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ میرے اللہ جو بیمار ہیں باق کر کے بابے کی بیماری کے صدقے میرے اللہ انہیں صحت و تندرستی عطا فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دعاؤں کو قبولیت پہنچائیں، سہارا درود کا لیں اور بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ قبلہ جو میں نے آیت تلاوت کی ہے سورۃ توبہ کی آیت ہے، آیت نمبر 33۔ اللہ اس آیت میں مقصد رسول بیان کر رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے ایک وقت آئے گا میرے نبی کا دین ہر دین پہ غالب ہو جائے گا، جس میں ولایت علی کا سایہ ہوگا، 12ویں کی بادشاہی ہوگی۔ پھر زمانے کو پتہ چلے گا جو سوتے رہے وہ جسموں کے فضائل تھے، حقیقت تو علی کچھ اور تھا۔ پھر دنیا کو پتہ چلے گا آل محمد کی عزت کیا ہے۔ پاک رسول مسجد نبوی کے منبر پہ تشریف فرما تھے۔ پاک رسول زمین آسمان بننے سے پہلے پاک رسول اول کی باتیں کر رہے تھے، سامنے سے ایک بندہ اٹھا، کہتے سرکار یہ جو باتیں کر رہے ہیں آپ کب سے ہیں؟ محمد فرماتے ہیں جب کا بنا تھا میں تھا، جب کوئی شے نہیں تھی میں تھا، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا۔ وہ کہتے سرکار پھر محمد فرماتے ہیں جب کا بنا تھا میں تھا، نہ زمین تھی نہ آسمان تھی، نہ ندیوں میں روانگی تھی نہ سمندروں میں طغیانی تھی، نہ بادلوں میں شور تھا نہ ہوا میں زور تھا، نہ پھولوں میں مہک تھی نہ کلیوں میں چٹک تھی، نہ آنکھ میں دمک تھی نہ ہیرے میں چمک تھی، نہ یوسف کی جدائی تھی نہ یعقوب کی دہائی تھی، نہ خلق کی خبر تھی نہ حد کی نظر تھی، نہ عشق کی نظر تھی اس علاقے علیہ، نہ حد کی خبر تھی نہ عشق کی نظر تھی، بس اللہ کی ہستی تھی، محمد الرسول اللہ کی مستی تھی۔ جڑے بندے محمد کا نام لیندے ہو ہاتھ جاگے اچھا بولو حیدری، کوئی شے نہ تھی محمد تھے۔ وہ کہتے سرکار پھر محمد فرماتے ہیں پھر میرا نور 12 پردوں میں چلا گیا، میرا نور 12,000 سال حجاب قدرت میں اللہ کی تسبیح پڑھتا رہا، پھر میرا نور 11,000 سال حجاب منت میں اللہ کی تسبیح پڑھتا رہا، پھر میرا نور 10,000 سال حجاب منزلت میں اللہ کی تسبیح پڑھتا رہا،
پھر میرا نور 8000 سال حجاب حیبت میں اللہ کی تسبیح پڑھتا رہا۔ محمد فرماتے ہیں 6000 سال میرا نور حجاب غیبت میں اللہ کی تسبیح پڑھتا رہا۔ محمد فرماتے ہیں پھر میرا نور حجاب حسن میں 1000 سال حجاب حسن میں سبحان اللہ ذی الحسن والجمیل کی تسبیح پڑھتا رہا۔ محمد فرماتے ہیں 12 پردوں سے میرے نور کا باہر نکلنا تھا۔ فقدرتہ منی من ہوا نوری فقدرتا، میرے نور کے پسینے کے قطرے گرتے گئے، اللہ نبی بناتا گیا۔ میرے نور کے پسینے کا قطرہ گرا، آدم صفی اللہ بن گیا، نوح نجی اللہ بن گیا، ابراہیم خلیل اللہ بن گیا، موسیٰ کلیم اللہ بن گیا، عیسیٰ روح اللہ بن گیا۔ اب بازاری چٹائی پر بیٹھ کر حسنین کے نانا کی برابری کرنے والے لوگوں، تیرا میرا پسینہ گرے تو جراثیم بنتے ہیں، محمد کا پسینہ گرے تو یوسف جیسے حسین بنتے ہیں۔ سارے مل کے اونچا بولو حیدری، تیرا میرا پسینہ گرے تو جراثیم، محمد کا پسینہ گرے تو یوسف جیسے حسین۔ محمد فرماتے ہیں 12 پردوں سے میرے نور کا باہر نکلنا تھا، میرا نور طیب طاہر دریاؤں میں منتقل ہو گیا۔ میرا نور سب سے پہلے دریائے زہد میں آیا، دریائے زہد سے دریائے کرم میں آیا، دریائے کرم سے دریائے عطا میں آیا، دریائے عطا سے دریائے رحمت میں آیا، دریائے رحمت سے دریائے حسن میں آیا۔ پھر محمد فرماتا ہے میرا نور صلب آدم میں آیا۔ میں بتانے لگا ہوں پاک رسول کا نور زمین پہ کن کن صلبوں میں آیا۔ اس علاقے علیہ پاک رسول کا نور طیب طاہر دریاؤں سے ہوتا ہوتا صلب آدم میں آیا، صلب آدم میں صلب شیش میں آیا، صلب شیش میں صلب انوش میں آیا، صلب انوش میں صلب کنان میں آیا، صلب کنان میں صلب میلائیل میں آیا، صلب میلائیل میں صلب یارد میں آیا، صلب یارد میں صلب ادریس میں آیا، صلب ادریس میں صلب متوشلق میں آیا، صلب متوشلق میں صلب لامت میں آیا، صلب لامت میں صلب نوح میں آیا، صلب نوح میں صلب اسام میں آیا، صلب اسام میں صلب حرفقشد میں آیا، صلب حرفقشد میں صلب شالق میں آیا، صلب شالق میں صلب آبر میں آیا، صلب آبر میں صلب اروگ میں آیا، صلب اروگ میں صلب سارق میں آیا، صلب سارق میں صلب ناہور میں آیا، صلب ناہور میں صلب تارق میں آیا، صلب تارق میں صلب ابراہیم میں آیا، صلب ابراہیم میں صلب اسماعیل میں آیا، صلب اسماعیل میں صلب کدار میں آیا، صلب کدار میں صلب احرم میں آیا، صلب احرم میں صلب بوز میں آیا، صلب بوز میں صلب اوز میں آیا، صلب اوز میں صلب مزی میں آیا، صلب مزی میں صلب سمی میں آیا، صلب سمی میں صلب زرخا میں آیا، صلب زرخا میں صلب نحس میں آیا، صلب نحس میں صلب اہم میں آیا، صلب اہم میں صلب اکناد میں آیا، صلب اکناد میں صلب ایزر میں آیا، صلب ایزر میں صلب دشان میں آیا، صلب دشان میں صلب اروے میں آیا، صلب اروے میں صلب یلجد میں آیا، صلب یلجد میں صلب یزدان میں آیا، صلب یزدان میں صلب یسرب میں آیا، صلب یسرب میں صلب سمبر میں آیا، صلب سمبر میں صلب حمدان میں آیا، صلب حمدان میں صلب الدوا میں آیا، صلب الدوا میں صلب ایبی میں آیا، صلب ایبی میں صلب ماہی میں آیا، صلب ماہی میں صلب نحش میں آیا، صلب نحش میں صلب جہم میں آیا، صلب جہم میں صلب تابق میں آیا، صلب تابق میں صلب یدراف میں آیا، صلب یدراف میں صلب یلداس میں آیا، صلب یلداس میں صلب حزہ میں آیا، صلب حزہ میں صلب ناشر میں آیا، صلب ناشر میں صلب عوام میں آیا، صلب عوام میں صلب کمال میں آیا، صلب کمال میں صلب بوز میں آیا، صلب بوز میں صلب اوز میں آیا، صلب اوز میں صلب سلمان میں آیا، صلب سلمان میں صلب حمیسہ میں آیا، صلب حمیسہ میں صلب عود میں آیا، صلب عود میں صلب عدنان میں آیا، صلب عدنان میں صلب ماد میں آیا، صلب ماد میں صلب نظر میں آیا، صلب نظر میں صلب مظر میں آیا، صلب مظر میں صلب لیاس میں آیا، صلب لیاس میں صلب مدرکہ میں آیا، صلب مدرکہ میں صلب خزامہ میں آیا، صلب خزامہ میں صلب کنانہ میں آیا، صلب کنانہ میں صلب فہر میں آیا، صلب فہر میں صلب غالب میں آیا، صلب غالب میں صلب لووی میں آیا، صلب لووی میں صلب مرہ میں آیا، صلب مرہ میں صلب کعب میں آیا، صلب کعب میں صلب قسی میں آیا، صلب قسی میں صلب عبد
المناف میں آیا, صلب عبد المناف میں صلب ہاشم میں آیا, صلب ہاشم میں صلب عبد المطلب میں آیا. محمد فرماتے ہیں یہاں آ کے میرا نور دو حصوں میں تقسیم ہو گیا, ایک صلب عبداللہ میں چلا گیا, ایک صلب ابو طالب میں چلا گیا. صلب عبداللہ سے میں محمد الرسول اللہ ہو گیا, صلب ابو طالب سے علی ولی اللہ. آ گیا محمد کا نور زمین پہ. کس کی جولی میں؟ ابو طالب کی جولی میں. بندے کہتے ہیں جی اس نے کلمہ نہیں پڑھا. اور سوچ تو صحیح, جس کی انگلی پکڑ کے رسالت چلنا سیکھے. بھائی جان کوئی بچہ بازار میں چلے نا, وہ بڑے کی انگلی کو مٹھی میں لے کے چلتا ہے. جس کی ایک انگلی رسالت کے پورے پنجے میں آئے اسے حضرت عمران کہتے ہیں. اس علاقے والے جو عرب کے جاہلوں میں جو باپ کو باپ نہیں کہا کرتے تھے, یہ بھتیجے کو مولا کہتا تھا. یہ خطرے والے بستر سے نبی اٹھا کے بیٹے سلا کے زمانے کو بتایا کرتا تھا, دنیا والوں محمد میرے بھتیجے کا نام نہیں, محمد میرے عقیدے کا نام ہے. محمد میرے عقیدے کا نام ہے. جب پاک رسول کا نور زمین پہ آ گیا, ابو طالب کی جولی میں آ گیا, پاک رسول نے پرورش کی. قبلہ جی دعوت ذوالعشیرہ کا وقت آ گیا. بھائی آپ آخری جملہ کہنے کے بعد ایک جملہ صرف مسائد کا. دعوت ذوالعشیرہ کا وقت آ گیا. دعوت اللہ کے حکم سے دعوت پکنی شروع ہو گئی. پہلے دن دعوت پکی, لوگوں نے کھانا کھایا, چلے گئے. رسول تقریر کے لیے اٹھے تو لوگ چلے گئے. دوسرا دن پھر یہی ہوا, کھانا پکا, لوگوں نے کھایا. دسترخوان پہ رسول تقریر کے لیے اٹھے, سارے چلے گئے. تیسرا دن ہوا, ابو طالب لنگر تیار کر رہے ہیں تو پاک رسول قریب آگے کہتے ہیں چاچا کیا فائدہ یہ لنگر بنانے کا, جب میں بات کرنے کے لیے اٹھتا ہوں کوئی بندہ میری بات سنتے ہی نہیں. محمد فرماتے ہیں چاچا کوئی بندہ نہیں بات سنتا. ابو طالب دیکھ کے فرماتے ہیں میرا نبی تو نے آج کوئی بات کرنی ہے؟ جی چاچا کرنی ہے. ابو طالب فرماتے ہیں آج کوئی نہ جائے گا, آج کوئی نہ جائے گا. بھائی جب کھانا دسترخوان پہ لگ گیا, ادھر بیٹھ گیا ابو لہب, ادھر بیٹھ گیا ابو جہل. جب کھانا اختتام کے قریب پہنچا, اٹھا میرا بادشاہ ابو طالب, چلتے چلتے دونوں سرداروں کے درمیان میں کھڑا ہو گیا. میرے بادشاہ ابو طالب نے ایک ہاتھ ابو لہب کے کاندھے پہ رکھا, ایک ہاتھ ابو جہل کے کاندھے پہ رکھا. کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا دونوں چپ کر کے زمین پہ بیٹھ جاؤ. کہتے ہم نے جانا ہے. ابو طالب فرماتے ہیں آج کسی نے نہیں جانا. جب دونوں ہی بیٹھ کے بندے کے چہرے پہ غصہ ہو بندہ مسکراتا نہیں. میرے مرشد ابو طالب نے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ محمد کی طرف دیکھا, دیکھ کے کہا قم یا سیدی و مولایا, اٹھا میرا سید, اٹھا میرا مولا. فتکلم مما تحبون, کہہ دے جو تو چاہتا ہے. وبلغ رسالتہم من ربک, پہنچا دے وہ رسالت جو تیرے رب نے تیری طرف نازل کی ہے. اتنا کہنا تھا, اللہ کی آواز آئی اے ابو طالب تیرے پہلے احسان توحید پر بڑے تھے, تو نے ایک اور احسان کر دیا. تو نے 40 کافروں میں میرے محمد کی نبوت کا اعلان کیا ہے. میں اسی محمد کے ہاتھوں سوالات حاجیوں میں تیرے بیٹے علی کو مولانا کہلواؤں, مجھے خدا نہ کہہ. میں اگر تیرے بیٹے کو مولانا کہلاؤں مجھے خدا نہ کہلاؤں. رومن امپائر عیسائی مورخ ہوا ہے, کہتا پاک رسول اٹھے. پاک رسول نے کہا کہو اللہ ایک ہے, وانا محمد عبدہ و رسولہ, میں اس کا عبد رسول ہوں. تو وخلیفۃ ہی من بعدی, جو یہاں میری گواہی دے گا میرے بعد وہی خلیفہ ہوگا. عیسائی مورخ کہتے ہیں جب پاک رسول اس
لہمے پہ پہنچے نا وہ کہتا ہے پاک رسول نے کہا او دا پیپل آف دا قریش، او قریش کے واسیوں، I am the last prophet of the God، میں تمہارے اللہ کا آخری نبی ہوں۔ Who will help me؟ کون ہے جو میری مدد کرے؟ Who follow me؟ کون ہے جو میری تباہ کرے؟ عصائی مورخ کہتا ہے رسول یہ کہتے ہیں او دا پیپل آف دا قریش، قریش کے واسیوں، I am the last prophet of the God، میں تمہارے اللہ کا آخری نبی ہوں۔ He will make minister my caliph and in charge of my faithful mission، کون ہے جو میرے بعد میرا وزیر ہوگا، میرے مشن کا انچارج ہوگا؟ There was silence of the Qiyal of the Quraysh۔ عیسائی کہتا ہے پورے قریش کے واسیوں میں خاموشی طاری ہو گئی۔ جب خاموشی طاری ہو گئی عیسائی مورخ کہتا ہے محمد فرماتے ہیں Who will help me؟ کون ہے جو میری مدد کرے؟ Who follow me؟ کون ہے جو میری تباہ کرے؟ عیسائی مورخ کہتا ہے but one child، ایک بچہ، his name was only علی، اس کا نام علی تھا۔ He was only 10 years، اس کی 10 سال عمر تھی۔ He was only name of the علی، اس کا نام علی تھا، اس کا نام علی تھا۔ He cried، وہ چیخا۔ He jumped، وہ اچھلا، اچھل کے کہتے ہیں prophet I help you، میں تیری مدد کروں گا۔ I follow me، میں تیری تباہ کروں گا۔ I will break the bones of your enemies، محمد میں تیرے دشمنوں کی ہڈیاں توڑوں گا۔ ایسی ہڈیاں توڑی علی علیہ السلام نے عرب کی چاہل ماؤں کے بچے چکرا گئے۔ بھائی جان تیسرے دن کے بعد پاک رسول دعوت کے بعد باہر نکلے، لوگوں نے بچوں کے ذریعے محمد پہ پتھر برسائے۔ پہلے دن زخمی ہو کے نبی گھر آئے، ابو طالب نے برداشت کیا۔ دوسرا دن پھر یہی ہوا، برداشت کیا۔ تیسرا دن ابو طالب نے محمد کا بازو پکڑا، ادھر آئے جہاں شہنشاہوں کا شہنشاہ، تیرا اور میرا بادشاہ علی بیٹھ کے کھجوریں کھا رہے تھے۔ کہا ابو طالب فرماتے ہیں علی اگر میری نبی نے زخمی ہونا ہے تیری یہ وعدے کرنے کے فائدے؟ بابا آج کے بعد زخمی نہ ہوگا۔ لو جی جو کھجور کھاتے تھے گٹھلی سنبھالتے، کھجور کھاتے گٹھلی سنبھالتے۔ آپ کو کیا لگا کھیل ہو رہی تھی؟ نہ حفاظت محمد کا اسلحہ اکٹھا ہو رہا تھا۔ لو جی تیسرا دن آگے رسالت پیچھے امامت، مکے کی گلیوں میں آگے محمد الرسول اللہ، پیچھے علی ولی اللہ۔ آگے رسالت پیچھے امامت، بھائی جان مکے کی گلیوں سے آگے رسالت پیچھے امامت۔ جیسے ہی مکے کی گلیوں میں کافرہ ماؤں نے پاک رسول کو آتے ہوئے دیکھا، جلدی سے اپنے بچوں سے کہا جلدی کرو ہاتھوں میں پتھر اٹھو اور محمد کے جسم کا نشانہ لگاؤ، اس علاقے والے محمد کے جسم کا نشانہ لگاؤ۔ کافرہ ماؤں نے اپنے بچوں سے کہا وہ دیکھو سامنے یتیم عبداللہ آ رہا ہے، جلدی کرو ہاتھوں میں پتھر اٹھاؤ، یتیم عبداللہ کے جسم کا نشانہ لگاؤ۔ اتنا کہنا تھا یا بچپن کے علی کی انگلی کا اشارہ کر کے کہا ایک پتھر بھی میرے نبی کے جسم کے بنا ہے، کیونکہ علی علیہ السلام نے انتقام میں حجت کیا ہوا تھا۔ علی علیہ السلام فرماتے ایک پتھر میرے نبی کے جسم پہ نہ آئے۔ کافرہ ماؤں نے کہا تم علی سے گھبراتے ہو، علی بازار میں ہے تم چھتوں پہ ہو، جلدی کرو یتیم عبداللہ کے جسم کا نشانہ لگاؤ۔ کافرہ ماؤں نے اپنے بچوں سے اتنا کہا یا بچپن کے علی کا ہاتھ اٹھا، کھجور کی گٹھلی نکلی، جس کے سر پہ لگی اس کا سر چلا گیا، جس کے بازو پہ لگی اس کا بازو چلا گیا، جس کی آنکھ پہ لگی اس کی آنکھ چلی گئی۔ آج بندے کہتے ہم نہیں مانتے، کھجور کی گٹھلی میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی؟ اور تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تمہیں یاد نہیں ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اگر ابابیل کی چونچ سے نکلا ہوا ٹکڑا ابرا کے ہاتھی مروا سکتا ہے، بیت اللہ کے ہاتھ سے نکلی ہوئی کھجور کی گٹھلی کافرہ ماؤں کے بچے بھی مروا سکتے۔ بس اسی نانے محمد کے دین کو بچانے کے لیے 72 بازاروں سے گزری زینب۔
کے بیٹوں کو کربلا میں نہیں مارا جتنا شام کے بازاروں میں علی کی بیٹیوں کو مارا۔ علامہ مجلسی کہتا ہے باپ نے لڑی تھی 72 جنگیں، بیٹیاں کھڑی رہیں شام کے بازار میں 72 گھنٹے۔ عالم دین کہتا ہے جیسے ہی بی بی کا قافلہ بازار حمیدیہ میں آیا تو نہ بی بی نے نہ اونٹ پہ سوار تھی، بی بی نے کہا سجاد جلدی کر میرا اونٹ بٹا۔ سجاد کہتے ہیں ماں ہوا کیا؟ بی بی کہتی ہے سامنے دیکھ لوگ شراب پی رہے ہیں، اور سجاد میرے قد سے تو بابا واقف نہ تھا، اور سجاد میں بند کمرے میں قرآن پڑھتی تھی، اور سجاد میں کس نجس ماحول میں آ گئی، اور سجاد جلدی کر میرا اونٹ بٹا۔ سجاد کہتے اماں میرے ہاتھوں میں ہتھ کڑیا، میرے پاؤں میں بیڑیاں، اماں میں اونٹ کیسے بٹاؤں؟ بی بی کہتی ہے سجاد پھر میں اونٹ سے اترنے لگی ہوں، اس علاقے علیہ سید زادی شام کے بازار میں اونٹ سے ایسے نیچے آئی جیسے کربلا کے میدان میں عباسین سے گرا۔